السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمدی مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اور آپ اللہ کے پیارے گھر مسجد میں اللہ کے محبوب دانۂ غیوب حضور احمدی مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنے کی غرض سے یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہاں پر ہمارا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت و کرم سے مالا مال فرمائے۔ اس سے پہلے ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 35 سالہ زندگی کے متعلق کچھ اپنی بساط کے مطابق سیرت طیبہ کو سننے سنانے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اب جو آگے آنے والے واقعات ہوں گے اس میں بعثت کا ذکر ہوگا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وحی کی ابتدا ہوئی اور اس کے بعد جو ایک سلسلہ دین اسلام کی تبلیغ کا چلا اس کو ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ لیکن آئیے اس سے پہلے آج اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس پر اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا نزول فرمایا اور اپنے کلام کی امانتیں جسے عطا فرمائی، اور ایسی امانت کہ جس امانت کو اٹھانے کا وعدہ رب نے جب آسمانوں سے لیا، جب زمین سے لیا، جب پہاڑوں سے لیا، تو ان لوگوں نے اظہار عاجزی کو پیش کر دیا کہ مولا نہیں، ہم اس بھاری امانت کو نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن ایسی بھاری بھرکم امانت ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر تجلیات ربانی شامل ہے۔ تو کلام مجید کہ جس کو پہاڑ نے اٹھانے سے منع کر دیا، آسمان و زمین کے سامنے اللہ رب العزت نے اس امانت کو پیش کیا، تو ان لوگوں نے اور زمین و آسمان نے بھی اس امانت کو یہ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اظہار عاجزی کو پیش کر دیا کہ مولا نہیں، یہ بھاری بھرکم امانت کو یہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن یہ بھاری بھرکم امانت جس جسد مبارکہ کو، جس جسم مبارکہ کو اور جس روح مبارکہ اور جس دل مبارکہ پر اتاری گئی، اسی جسم مبارکہ کی کچھ کیفیت کو سماعت کرے کہ رب کریم نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے تمام انبیاء کا امام بنایا، جسے خاتم الانبیاء اور خاتم الرسول بنایا، جس پر نبوت کو ختم فرمایا اور تمام انبیاء کا سردار بنایا، اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسا جسم عطا فرمایا ہوگا
اس لیے کہ تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ لوگوں کے حلیے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے اس بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ تمام کے تمام بے عیب اور بے مثل و بے مثال آئے ہیں، کہ اپنے وقت کے اندر ان کے حسن و جمال کا کوئی بھی مقابل نہیں ملتا تھا اور نہ کوئی مثال ملتی تھی۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک با کمال اونچے مقام پر فائز فرما کر پیدا فرمایا۔ کوئی نبی، کوئی رسول نہ کانا آیا، نہ لنگڑا آیا، نہ ان کے اندر کوئی ایسا عیب شامل تھا کہ جس کی وجہ سے دین کی تبلیغ کے اندر ان کا وہ عیب یہ آڑ بن سکے۔ اللہ نے ہر عیب سے منزہ پیدا فرمایا ہر نبی کو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی تمام انبیاء کو تو یہ شان عطا فرمائی کہ وہ اپنے وقت کے تمام لوگوں میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور اونچے مقام پر فائز فرما کر پیدا کیے گئے۔ اب تمام انبیاء کی تو یہ شان رہی کہ تمام انبیاء یہ اپنے وقت کے حسن و جمال کے ساتھ بھی پیدا ہوئے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے اپنے محبوب کو جب پیدا فرمایا تو آپ دیکھیے کہ وہ تمام نبیوں کو تو اللہ نے اونچی شان عطا فرمائی، حسن و جمال بھی اونچا عطا فرمایا، لیکن اپنے نبی کو تو تمام انبیاء کا بھی امام بنانا تھا، اپنے نبی کو تو تمام انبیاء کا سلطان بنانا تھا۔ جہاں پر تمام لوگوں سے زیادہ یہ حسن و جمال اپنے حبیب کو عطا فرمایا، وہیں پر تمام انبیاء سے بھی زیادہ حسن و جمال اپنے نبی کو عطا فرمایا، تمام نبیوں سے بھی زیادہ۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حسن کا ایک آدھا حصہ عطا فرمایا تھا اور آدھا حصہ یہ پوری قوم کو عطا فرمایا۔ یہاں پر بسا اوقات بہت سے لوگوں کو ایک مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ حسن و جمال یہ آدھا حصہ تو حضرت یوسف کو عطا کیا گیا اور آدھے حصے کے اندر پوری مخلوق کو شامل کیا گیا، حالانکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، حدیث مبارکہ کی تعویل اور تشریح یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حصہ یہ حضرت یوسف کو عطا کیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حصہ یہ حضرت یوسف کو عطا کیا گیا اور آدھا حصہ یہ پوری مخلوق کو عطا کیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا، بلکہ یوں کہیے کہ نبیوں کو نبوت ملی تھی تو میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ملی تھی، اور حضرت یوسف کو اور جتنے بھی حسین و جمیل دنیا میں آئے ان تمام کو اگر حسن بھی ملا تھا تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ملا تھا، مصطفیٰ کے صدقے میں انہیں یہ حسن عطا کیا گیا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا ہی حسین و جمیل اور ایسا حسین و جمیل کہ جس کی کوئی مثال نہ ملی، اور صحابہ کرام نے جب اسی روئے زیبا کو دیکھا تو پھر اپنے آنے والی نسلوں کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسا حسین و جمیل نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ کبھی بعد میں دیکھا ہے۔ ایسا حسین و جمیل اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا۔ تو حسن و جمال کی گویا ایک صورت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور حسن و جمال کے ایک اونچے مقام پر اللہ نے فائز فرما کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب دوسری طرف سے بھی آپ دیکھتے ہوئے چلے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ چیز اپنے دل میں اترتی ہوئی نظر آئے گی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایک عرب کی جاہل قوم کے اندر مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء آئے تھے تو ان کی شان یہ رہی کہ تمام انبیاء اپنی بستیوں میں آئے، اور ایسی حالت ہوتی تھی کہ کوئی نبی تو صرف قبیلے کے حساب سے ہی ہوتا تھا کہ اسے بس اپنے قبیلے کی یہ راہ گیری فرمانی ہے اور انہی کے لیے تبلیغ دین کرنی ہے، کیونکہ ایک شہر کے اندر بسا اوقات کئی نبی تشریف لائے، کبھی ایک بستی کے اندر بھی 2 نبی آئے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی محلے کے نبی الگ ہوتے تھے، دوسرے محلے کے نبی الگ ہوتے تھے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، لیکن اللہ نے ان تمام نبیوں کو اپنے تبلیغ کا جو دورہ تھا اور جو دائرہ تھا ان تمام سے افضل اور اعلیٰ بنا کر پیدا فرمایا۔
اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تبلیغی دائرے کو آپ ملاحظہ کیجیے کہ اب نہ ان کے بعد کوئی نبی آنا تھا اور ان کی نبوت قیامت تک کے لیے جاری کرنی تھی، تو اب قیامت تک کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے جتنے بھی حسین و جمیل تھے ان تمام سے زیادہ حسن عطا فرمانا، اس تمام سے زیادہ حسن عطا فرمایا، کیونکہ کوئی بعد میں آنے والا یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ تمہارے نبی سے تو اچھا وہ فلاں دکھتا تھا۔ نہیں، صحابہ کرام نے یہ تعویل ایک مہر لگا دی، کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ، ہم نے تو ایسا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے جیسا نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ تو فرمایا اللہ نے تمام حسن و جمال کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیا۔ تو وہی حسن و جمال کی ایک مثال، کیونکہ عربوں کے اندر انہیں نازل فرمایا، تو عرب کے لوگ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد پھر وہ عربوں نے وہی لوگ جو کل تک انہیں امین کہا کرتے تھے، کل تک انہیں صادق کہا کرتے تھے، کل تک انہیں سچا کہا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ اب ان کی جان کے ایسے دشمن بن گئے کہ کوئی بہتان ایسا نہ تھا جو انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نہ لگایا ہو، کوئی چیز ایسی نہ تھی، کوئی عیب ایسا نہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نہ لگایا ہو۔ لیکن ایسے حالات کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ ایک طرف عرب کے اندر ایک پوری تنظیم کام کر رہی تھی اور وہ تنظیم نے دنیا کے کونے کونے تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف آگ بھڑکا رکھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تہمتوں کے جو انہوں نے بازار مکہ کے اندر گرم کیے تھے وہ تمام ہر جگہ پر وہ باتیں پھیلا دی گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ جب اس روئے زیبا کی کوئی زیارت کرتا تو فوراً دل سے ان کا غلام بن جاتا، جیسا کہ اسی وقت کے ایک بات ہے، ایک روایت ہے کہ ایک اعرابی کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچانک آ گئے، اور اعرابی نے اچانک جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسا فریفتہ ہو گیا اور ایسا آپ کا غلام بن گیا، اس نے ہکا بکا اور حیرت زدہ عالم کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو پوچھا کہ بھلا اتنی حسین صورت والے شخص آپ کون ہیں اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لگتا ہے کہ کوئی فرشتے معلوم ہوتے ہیں، ایسی حسین و جمیل صورت تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، کہا میں مکہ کا رہنے والا محمد ہوں۔ اس اعرابی نے اب حیرت کے ساتھ اپنی انگلیوں کو دندان میں ڈالتے ہوئے کہا کیا آپ وہی محمد ہیں جن کو عرب کے لوگ یہ جھوٹا کہا کرتے ہیں، کذاب کہا کرتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا ہاں ہاں میں وہی محمد ہوں جسے عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ جھوٹا کہتے ہیں، جسے اور بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے، لیکن میں وہی محمد ہوں۔ اب اعرابی کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، وہیں پر اس نے بے ساختہ پکار اٹھا، کہا لیسا ھذا بوجہ الکذاب، کہا خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں اور کس دین کو پیش کر رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام کی کچھ باتوں کو بتایا۔ اب اس نے جب دین اسلام کی باتوں کو سنا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح زیبا کو دیکھا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، تو وہیں پر اس نے کہا حضور جو لوگ جھوٹا کہتے ہوں گے وہ جھوٹے ہوں گے، اپنے ہاتھ کو بڑھائیے، اپنے دین میں مجھے شامل کر لیجیے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی وہ تابناکیاں تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ کا اسیر بن کر رہ جاتا تھا، وہ آپ کا غلام بن کر رہ جاتا تھا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آغوش میں انہوں نے پرورش پائی ہے، اور حقیقت شناس ایسے تھے کہ جس چیز کو دیکھتے تھے تو اس کے صرف ظاہری چیز کو نہ دیکھتے تھے بلکہ اس چیز کے ظاہر و باطن ہر چیز کو پرکھ لیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا حقیقت شناس بنایا تھا، یعنی جس چیز کو دیکھتے تھے تو اس کے ڈیپ تک اتر جاتے تھے اور ہر چیز کا وہ نقشہ اپنے ذہن میں اتار لیتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایسی قوت نظر بھی، بصارت بھی عطا فرمائی تھی، ساتھ ہی ساتھ ایسا حافظہ اور ایسا ذہن بھی عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت ہند کے بارے میں
یہ صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ حضرت ہند بڑے ہی حقیقت شناس تھے۔ اب دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں بھی، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو آپ کے جو بچے تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پرورش پانے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی ان کی پرورش فرمائی۔ تو اب وہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس انداز سے دیکھا حضرت ہند نے، ایسا تو کسی اور نے نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ آپ گھر ہی کے اندر رہتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں وہ پلا بھی کرتے تھے۔ اب حضرت ہند بن ابی حالہ سے یہ روایت ہے، اور یہ روایت کے جو راوی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کے 2 سرداروں میں سے پہلے سردار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، پہلے درود پاک پڑھ لیجیے، اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ تھوڑے اندر آ جائیے تاکہ مجمع اچھا لگے، باہر اندر آ جائیں، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ روایت حضرت امام حسین اور اس کے جتنے راوی ہیں وہ اہل بیت اطہار کے تمام نفوس قدسیہ ہیں، کہ وہ روایت گویا کہ ایک سند کی طرح حضرت امام حسن، امام حسین اور ان کے نیچے آنے والی نسلیں، حضرت امام زین العابدین، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام اس روایت کے اندر، وہ سند کے اندر شامل ہیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سألت خالی ہند بن ابی حالہ ان حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں، چونکہ حضرت خدیجہ کے بیٹے تھے اور بھلے کہ دوسرے باپ سے تھے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ ایک رشتے میں بھائی لگتے تھے، کیونکہ وہ حضرت خدیجہ کے وہ بھی بیٹے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی خدیجہ کی بیٹی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی۔ تو فرمایا میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں پوچھا۔ حلیہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کیسے دکھتے تھے، تو فرمایا اس کے بارے میں پوچھا، اور پھر حضرت امام حسن خود ہی ان کا وصف کو بیان کرتے ہیں، کہتے کان وصافا وانا ارجو ان یصف لی شیئا منہ اتعلق به، کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت ہند تھے وہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو یہ اچھی بیان کرنے کے اندر اچھی مہارت رکھتے تھے، یعنی وہ جس طریقے سے کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرتے تھے ویسا کوئی اور بیان نہ کر سکتا تھا۔ تو فرمایا کہ میری امید تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ وصف بیان کرے جسے میں یاد کر لوں اور اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھوں۔ تو فقال، تو انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخمن مفخمن۔ اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انہوں نے حلیہ بیان کیا۔ آپ ایمان کی نظروں کو رکھتے ہوئے، اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے اور دل کی بصارتوں کے ساتھ یہ سماعت کیجئے، انشاءاللہ ایمان کو تازگی نصیب ہوگی کہ اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا تو کیسی شان و شوکت والا نبی عطا فرمایا، اور اس کی عظمت و رفعت جیسے اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی، اللہ نے انہیں جسم مقدس بھی ایسا عطا فرمایا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان دکھائی دیتے تھے، یعنی لوگ جب بھی انہیں دیکھتے تھے تو عظمت و شان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جیسے آپ کو دیکھا جاتا تھا لوگوں کے اندر آپ کا رعب پیدا ہو جاتا تھا، یعنی ہر کوئی خاموش ہو جاتا تھا اور ادب کے ساتھ تمام اپنے ہاتھوں کو باندھ دیتے تھے اور ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور واقعی میں آپ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو دیکھیے، حضرت عروہ کہ جب وہ ایمان نہ لائے تھے اور مکہ والوں نے مکہ اپنے لوگوں کا سفیر بنا کر جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا جاؤ اور محمد عربی سے بات کر کے آؤ، تو حضرت عروہ، یہ جب عروہ بن مسعود یہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو عروہ بن مسعود یہ وہاں پر رکے، جو بات چیت کرنی تھی وہ تو کی، لیکن جب اپنی بستی کے اندر یعنی مکہ کے اندر واپس آئے
تو واپس آ کر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب انہیں مکہ والوں نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ سفیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا رعب سامنے والے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور اپنی قوم کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے، اور آ کر پھر وہاں پر جو اس نے کام کیا ہوتا ہے وہ اپنے کام کو وہاں اپنی قوم کو سناتا ہے۔ لیکن عروہ بن مسعود جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے جو مستی والوں کو، مکہ والوں کو جو بات کہی، وہ بات تاریخ نے اپنے اوراق میں نقل کی ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو چھوڑ دو، اس لیے کہ میں نے آج تک بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی میں گیا ہوں، بڑے بڑے شہنشاہوں اور حاکموں کے دربار کے بھی میں نے چکر لگائے ہیں، میں نے روم کی سلطنت کے بھی چکر لگائے ہیں اور ایران کی سلطنت کے بھی چکر لگائے ہیں، لیکن میں نے ایسی حکومت اور ایسی سلطنت میں نے کسی جگہ پر بھی نہیں دیکھی جو محمد عربی کے غلام کیا کرتے ہیں۔ میں نے بادشاہوں کی اتنی تعظیم اور توقیر یہ کسی مقام پر نہیں دیکھی جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ان کی تعظیم اور توقیر کیا کرتے ہیں۔ کہا عروہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کا کوئی پانی کا قطرہ یہ زمین پر نہیں گرتا ہے بلکہ کسی نہ کسی صحابی کے، ان کے جانثار کے ہاتھوں میں گرتا ہے۔ وہ اب انہی چشموں کو، انہی پانی کو لے کر اپنے چہروں پر لگاتے ہیں، اپنے جسم پر لگاتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا شخص جو پیچھے سے آتا ہے اور بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اسے وہ پانی کا قطرہ نہ مل پاتا ہے تو وہ دوسرے کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو لگاتا ہے اور پھر اپنے چہرے پر پھیرتا ہے اور اس پانی سے اس قدر برکتیں حاصل کرتا ہے۔ کہا اس نبی کا نام لینا چھوڑ دو، تم ان سے کبھی بھی نہ جیت سکتے ہو، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ اپنا تھوک بھی نکالتے ہیں تو وہ تھوک بھی زمین پر نہیں گرتا، کسی نہ کسی کے ہاتھ کے اوپر ہی وہ تھوک گرتا ہے۔ ہر کوئی اس تھوک کو حاصل کرنے کے اندر بھی وہ پیش رہتا ہے، آگے بڑا ہوا رہتا ہے تاکہ وہ فیضان اور وہ برکتیں ہمیں حاصل ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر میں نے ان کے جانثاروں کی یہ داستان دیکھی ہے، بلکہ کہا کہ جب وہ بولتے ہیں تو مجمع کثیر ہوتا ہے لیکن وہ لوگ اس طریقے سے خاموش اور ایسے ادب کے ساتھ اسے سنتے ہیں گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھ گئے ہوں۔ کہا کہ پرندے جس طریقے سے درخت پر اور ایک ایسی لا حرکت چیز پر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی حرکت نہ پائی جاتی ہو، کہا ان کے جانثار بھی جب ان کے بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے، ادب کا عالم یہ ہوتا ہے جیسا ان کے سروں پر بھی پرندے بیٹھ گئے ہو، ایسی اپنی سانسوں کو بھی روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا وہ اپنے نبی کی تعظیم اور توقیر ایسے کیا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے ہمیں تعظیم اور توقیر کے سبق عطا فرمائے ہیں کہ اپنے نبی کی تعظیم کرو تو کوئی کہنے والا کہے کہ ادب کے ساتھ کھڑے نہ ہونا، لیکن صحابہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ نبی کی تعظیم کرو تو ایسی تعظیم کرو کہ وہاں پر اپنی سانسوں کی بھی آواز آتی ہو تو اسے بھی روک لو اور ادب کا سبق اسے بھی سکھا دو، ادب کا سبق اسے بھی سکھاؤ، اور پھر وہاں پر ادب کے ساتھ اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو سنو یا پھر اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کو پڑھو، اس نبی پر صلو علی الحبیب کی صداؤں کو بلند کرو۔ تو فرماتے ہیں فخمن مفخمن، کہا وہ بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان دکھائی دینے والے تھے۔ یتلالع وجہہ طلالع القمر لیلۃ البدر، کا حضور کا چہرہ اتنا حسین و جمیل چہرہ تھا اور اس طرح چمکتا تھا جس طریقے سے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہو۔ کا حضور کا چہرہ ایسا چمکتا دمکتا تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ بھی ایسے ہی چمکتا دمکتا تھا۔ تو یہ حضرت ہند بیان کر رہے ہیں۔ اب آؤ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت جابر اور حضرت انس کہتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ اتنا حسین و جمیل چہرہ تھا کہ جیسے کہ آپ کے چہرے کے اندر سورج گردش کر رہا ہو، کہ سورج جس طریقے سے چمکدار ہوتا ہے تو ایسے ہی نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ بھی چمکدار تھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ مثال بھی کتنی اونچی عطا فرمائی۔ اب یہ بھی ہے کہ مفسرین کرام نے اس کی تشریح فرمائی ہے
کا سورج کی روشنی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی انسان اس کی طرف نظر نہیں کرتا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت اور آپ کی روشنی کے اندر اس سے ایک مخالف قسم تھی۔ کہا وہ کیسی مخالف قسم؟ کہا سورج کی طرح چمکدار تو ضرور تھا لیکن چاند کی طرح ٹھنڈا تھا، چاند کی طرح ٹھنڈا تھا کہ کوئی جب دیکھنے والا دیکھتا تو اس کی نگاہیں آپ کے چہرے مقدسہ پر جم جایا کرتی تھی۔ کہ سورج کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دیکھنے والا جب سورج دوپہر میں چمک رہا ہو تو اپنی نگاہوں کو جما نہیں سکتا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ سورج کی طرح چمکدار تھا لیکن چاند کی طرح روشن تھا، یعنی چاند جس طرح چمکتا ہے ویسا تھا، اور انسان دیکھنے والا دیکھتا تھا تو آپ کا غلام بن کر رہ جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا اور دمکتا تھا جس طریقے سے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں پر ایک اور بات کی حد کر دی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ رب نے مجھے وہ موقع بھی عطا فرمایا کہ ایک طرف 14ویں رات کا وہ چاند چمک رہا تھا جو آسمانی دنیا کا چاند ہے، اور ایک ہماری زمین کا چاند بھی میری نگاہوں کے سامنے تھا، اور وہ بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی آسمان والے اس چاند کی طرف دیکھتا، دونوں کے چہرے کو تکتا رہا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا، کبھی وہ چاند اس چاند کو دیکھتا۔ آخر کار میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان والے چاند تجھ سے بھی زیادہ روشن میرا مدینے والا چاند ہے۔ مدینے کے چاند میں اللہ نے وہ رنگت رکھی تھی کہ آسمان کے چاند بھی اس سے روشنی حاصل کیا کرتے تھے۔ الغرض نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے چمکتا دمکتا چہرہ عطا فرمایا تھا، اور ایسا حسین و جمیل چہرہ کہ نہ ایسا حسن یہ کسی کے اندر پایا جاتا تھا، نہ بعد میں کسی کے اندر ایسا حسن پایا گیا۔ وہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا حضور اللہ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل پیدا فرمایا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ کے حسن و جمال جیسی صورت میری آنکھوں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی ہے، میری آنکھوں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور دیکھتا بھی کیسے، کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہوگا، کسی ماں نے آپ جیسا پیدا ہی نہیں کیا ہوگا۔ کہا حضور آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، بلکہ ایسا پیدا فرمایا یا رسول اللہ جیسا آپ خود چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے پیدا فرمایا۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے ایسا حسن جمیل عطا فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت ہند فرماتے ہیں اطول من الربوع واقصر من الشذب، کہتے ہیں چھوٹے قد والے سے لمبے تھے اور زیادہ طویل قد والے سے کم تھے، یعنی بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے اور ناٹے بھی نہیں تھے، بلکہ آپ کا قد مبارک یہ درمیانی قد تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ہائٹ میں چھوٹا ہو تو وہ بھی دکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگتا، اور ہائٹ میں اگر کوئی زیادہ بڑا بھی ہو تو اس کے اندر بھی حسن و جمال اگر خوبصورتی پائی بھی جائے، لیکن اس کے بدن کی لمبائی یا پھر اس کی پست قد یہ اس کے حسن کو بگاڑ دیتا ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کے بیچ میں تھے۔ حضرت ہند نے کیسا انداز اختیار کیا، کہا کہ جو چھوٹے قد والا ہوتا ہے اس سے کچھ لمبے تھے، اور جو زیادہ طویل قد والا ہوتا ہے اس سے چھوٹے تھے۔ تو فرمایا حضور درمیانی قد والے تھے۔ ایک تو چہرے کا حسن اور پھر جسم کا یہ قد تھا، اس نے اس حسن کو اور بڑھاوا دے دیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں عظیم الحامتی، سر مبارک بڑا تھا، ان فرقت عقیقہ فرق ان فرقت عقیقہ فرق، اگر رجیل الشعری فرماتے کہ گیسوئے مبارک زیادہ گنگریالے نہ تھے، یعنی گیسوئے مبارک یہ درمیانی تھے۔ بسا اوقات بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک گیسو مبارک یہ بہت زیادہ گنگریالے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ حبشیوں کے بال یہ گنگریالے زیادہ ہوتے ہیں، کہ وہ مڑے ہوئے زیادہ ہوتے ہیں،
تو اب اگر کوئی حسین بھی ہوتا ہے لیکن اس کے زیادہ گنگریالے بال ہونے کی وجہ سے اس کے حسن کے اندر کمی آتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے منہ مبارک یہ زیادہ گنگریالے نہیں تھے بلکہ سیدھے بھی تھے، اور اس کے اندر کچھ ایک حسن کی حد تک، ایک حسن کی جس سے حسن کی حد پیدا ہو جائے ویسا اس کے اندر موڑ پن اور باغ پن بھی تھا، یعنی ان کا موڑ بھی ایسا تھا کہ جس سے حسن ہی پیدا ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجیل الشعر تھے، ان فرقت عقیقہ فرقہ، اگر منہ مبارک یہ اپنے آپ سے الگ ہو جاتے تھے، حضرت ہند فرماتے ہیں کہ منہ مبارک اگر اپنے حساب سے الگ ہو جاتے تھے تو دونوں کے اندر بیچ میں مانگ نکل آتی تھی۔ کہا کہ لٹ اگر ایک طرف ہو جاتی اور دوسرے بال دوسری طرف ہو جاتے تو اپنے آپ ہی میں بیچ میں مانگ نکل آتی تھی۔ کہا کہ ایسے اللہ نے بال عطا فرمائے تھے۔ اب گویا اس جملے سے پتہ چل جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ویسے بال نہ تھے جیسا لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ کے بال بالکل مڑے ہوئے تھے، نہیں، کیونکہ جب آپ کے بال دونوں طرف آ جاتے تھے تو بیچ میں صاف مانگ نکل آتی تھی۔ تو فرمایا آپ کے دونوں بال جب دونوں طرف ہوتے تھے تو بیچ میں مانگ نکل آتی تھی۔ اور یہاں پر ایک دو روایت اور بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تھے تو کبھی بھی آپ کی آنکھیں مبارک کے اندر وہ میل نہیں ہوتا تھا جو عام انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھتے تھے تو کبھی بھی آپ کے بال مبارک یعنی منہ مبارک یہ الجھے ہوئے نہ ہوتے تھے، بلکہ اسی طریقے سے ہوتے تھے جیسا انسان تیل لگا کر کنگھی کر کے رکھتا ہے، ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر گہری نیند سے بھی اٹھتے تھے تو آپ کے منہ مبارک ایسے ہی سنورے ہوئے ہوتے تھے، ایسے ہی سنورے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال ہوتے تھے۔ تو فرمایا آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَّا لَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذْنَيْهِ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بال مبارک منہ مبارک جب سیدھے ہوتے تھے تو کان کی لو سے نیچے نہ جاتے تھے بلکہ کان کی لو تک ہوتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم زلفیں رکھا کرتے تھے، اور اللہ نے بھی انہی زلفوں کی قسم یاد فرمائی ہے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے محبوب تیرے روشن اور تابناک چہرے کی قسم اور تیری لہراتی ہوئی زلفوں کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے محبوب تیری لہراتی ہوئی زلفوں کی قسم۔ اللہ نے بھی ان زلفوں کی بھی قسم یاد فرمائی اپنے کلام میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وَالضُّحَىٰ والے چہرے کی بھی قسم کو یاد فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں ذا وفرتن، اور کانوں کی لو سے آگے نہ بڑھتے تھے، ازہر لون، چہرے کا رنگ چمکدار تھا، یعنی اس کے اندر سفیدی تھی لیکن اس قدر ایسی سفیدی نہیں تھی کہ جس سے حسن کو یہ حسن کے اندر کوئی کمی آ جائے۔ آپ دیکھیے کہ یوروپ کے لوگ یہ بڑے حسین و جمیل ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ سفید ہوتے ہیں، لیکن ان کی سفیدی اور ان کا گورا پن یہ ان کے اندر عیب پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی ان کو دیکھ کر اتنا حسین اور اتنا حسن و جمال ان کے اوپر وہ دلیل نہیں بنتا ہے جتنا ایک عام انسان اگر حسن اللہ رب العزت اسے حسن عطا فرمائے تو اس کے اندر جو ایک چاشنی نظر آتی ہے وہ ان لوگوں کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا، لیکن وہ حسن چمک والا حسن تھا کہ جس کے اندر سفیدی پائی جاتی تھی، لیکن وہ سفیدی ایسی نہ تھی کہ جو حسن کے اندر کمی کو پیدا کر دے۔ واسع الجبین، پیشانی مبارک یہ کشادہ تھی۔ پھر فرماتے ہیں ازج الحواجب سوابغ فی غیر کردن، اور ابروئے مبارک باریک بھرے ہوئے تھے، ابروئے مبارک یہ باریک تھے۔ بسا اوقات انسان کی بھویں اور ابرو اگر وہ زیادہ ہو جائے تو وہ اپنے ابرو کو اچھا دکھانے کے لیے وہ بناتا ہے، اور تب جا کر اس کا حسن یہ اس کے کام آتا ہے۔ اسے ابرو مبارک باریک کرنے کی، ابرو کو باریک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ پہلے ہی سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ابرو مبارک، بھویں مبارک یہ باریک ہی تھی اور ہمیشہ باریک ہی رہتی تھی، لیکن باہم ملے ہوئے نہ تھے، باریک بھی تھے، بھرے ہوئے تھے، لیکن آپس میں وہ ملے ہوئے نہ تھے، بلکہ دونوں کے بیچ میں وہ کچھ جگہ تھی۔ اور فرماتے بینہما ارکن یدرہ الغضب، ان دونوں کے بیچ میں ایک رگ تھی،
ایک رگ تھی کہ کبھی کبھار جب آپ کی ناراضگی کا عالم میں ہوتا تھا اور آپ غیظ و غضب کے عالم میں ہوتے تھے تو وہ رگ پھول جایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس رگ کا پھولنا ہم دیکھتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ناراضگی کے عالم میں ہے۔ کہا کہ وہ رگ کا پھولنا یہ ہمیں بتا دیتی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم یہ ناراضگی کے عالم میں ہے۔ اقن الارنین، ناک مبارک اونچی تھی، ناک مبارک یہ اونچی تھی۔ اب اونچی بھی ایسا نہیں بلکہ فرماتے کیونکہ اگر زیادہ اونچی ناک ہو تو پھر وہ بھی حسن کے اندر کمی لا ڈالتی ہے، لیکن فرماتے کہ لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ اشم، کہتے ہیں کہ ناک مبارک اس انداز کی تھی کہ اس کے اوپر گویا ہما وقت ہر وقت نور کی برسات ہوتی تھی۔ فرماتے لہو نور یعلوہ کہ ہما وقت اس پر نور کی برسات ہوتی تھی، اور یحسبہ من لم یتأملہ، اور کوئی دور سے جب دیکھتا تھا تو وہ نور کی برسات ہونے کی وجہ سے اسے یہ پتہ چلتا تھا کہ ناک مبارک بہت اونچی ہے۔ تو فرمایا کہ اونچی نہیں تھی لیکن ہما وقت اس پر نور کی برسات ہوتی رہتی تھی۔ قص اللحیہ، داڑھی مبارک یہ گھنی تھی۔ سہل الخدین، دونوں رخسار ہموار تھے، یعنی اس کے اندر پھلاپن نہیں تھا کہ جیسے عام انسان جو موٹا تازہ انسان ہوتا ہے تو اس کے گال یہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گال یہ رخسار مبارک یہ باریک بھی نہیں تھے لیکن ایسے تھے کہ ہموار تھے، نہ زیادہ پھولے ہوئے نہ زیادہ باریک، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں جو حسن کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اس اعلیٰ درجے کے آپ کے رخسار مبارک تھے۔ کیسے ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، کبھی آپ کے لبہائے مبارکہ کو بیان فرمایا تو آپ کے بال مبارک کو بیان فرمایا، کبھی آپ کی ناک مبارک کو بیان فرمایا، کبھی داڑھی مبارک کو، پھر فرمایا دلیع الفم اشنب، دہن مبارک کشادہ تھا، یعنی آپ کا منہ مبارک یہ کشادہ تھا، اور دندان مبارک چمکدار تھے، دانت مبارک جو تھے وہ چمکدار تھے، اور ایسے چمکدار کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم باتیں کرتے تھے تو ان کے بیچ میں کچھ جگہ تھی، یعنی دانت مبارک کے بیچ والے جو دانت تھے ثنایا جسے کہا جاتا ہے، تو ان کے بیچ میں کچھ جگہ تھی، تو فرماتے چمکدار بھی تھے اور واضح بھی تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو سامنے جو چیز ہوتی تھی، دیواریں ہوتی تھی، پہاڑ ہوتا تھا، تو اس کے اوپر اس کا عکس پڑتا تھا، یعنی ایسی نور کی کرنیں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلتی تھی۔ تو فرمایا دندان مبارک چمکدار تھے، اور چمک ایسی اس کے اندر پائی جاتی تھی کہ جب آپ اپنے منہ کو کھولتے تھے تو اس کی چمک سامنے والے پہاڑوں پر نظر آتی تھی، سامنے والی دیواروں پر نظر آتی تھی۔ رب نے دانتوں کے اندر ایسی چمک عطا فرمائی تھی۔ فرمایا مفلج الاسنان، دندان مبارک واضح تھے۔ دقیق المسربتی، اور بالوں کا خط، یعنی جو جسم کے اوپر جو بال تھے تو ان بالوں کا خط سینے سے لے کر ناف تک ایک باریک لکیر کے مانند تھا۔ اب انسان کے جسم پر اگر بال اگ جائے تو پھر وہ اس کے حسن کے اندر کمی آ جاتی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بال نہ تھے، بلکہ سینے سے نیچے سے لے کر یہاں سے لے کر ناف تک ایک باریک سی لکیر، ہلکی سی لکیر یہ بالوں کی کھینچی ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کانا عنقہ جید دمیتن فی الصفاء فدۃ، اس کے نیچے وہ جملہ آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ بال یعنی ایک لکیر کھینچی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو پیٹ مبارک کا حصہ تھا اور سینے مبارک کا جو حصہ تھا وہ پورا کے پورا بالوں سے صاف تھا، یعنی وہ حسین اور چمکدار تھا۔ فرماتے ہیں کانا عنقہ جید دمیۃ فی الصفاء فدۃ، اور گردن مبارک ایسی صاف تھی کہ گویا کوئی دیکھنے والا دیکھتا تو اسے ایسی گردن لگتی تھی کہ جیسے کسی چاندی کی گڑیا کی صاف گردن ہو۔ کیسے الفاظ کا استعمال کیا ہے صحابی رسول نے، فرماتے فی صفاء فدۃ، جو چاندی کی گڑیا ہوتی ہے اس گڑیا کی جیسے صاف گردن ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گردن مبارک بھی ایسی صاف اور ایسی حسین و جمیل تھی جیسے گویا کہ چاندی کی گردن ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گردن مبارک اس طریقے سے صاف و شفاف تھی۔ فرمایا معتدل الخلق بادیا معتدلا، تمام اعضاء معتدل تھے یعنی درمیانی تھے، اور ان کا اعتدال بھی آشکار تھا، یعنی اعتدال بھی ایسا تھا کہ ظاہر ہو رہا تھا۔
نہ کسی کے اندر زیادہ پتلا پن پایا جا رہا تھا، نہ کسی کے اندر زیادہ موٹاپا پایا جا رہا تھا، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک حسن و جمال کی ایک اعلیٰ صورت نظر آئے، ویسا اللہ رب العزت نے ہر عضو کو بنایا تھا۔ فرمایا سواء البطن والصدر، شکم اور سینہ یہ دونوں بھی برابر تھے، یعنی نہ سینہ زیادہ باہر نکلا ہوا تھا، نہ آپ کا پیٹ مبارک باہر نکلا ہوا تھا، بلکہ دونوں ہموار تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا پیٹ زیادہ نکل جائے تو بھلے وہ حسین و جمیل ہو، لیکن پیٹ کا باہر نکلنا یہ اس کے حسن و جمال کو یہ نیچے گرا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا پیٹ بہت ہی اندر ہو اور سینہ بہت زیادہ باہر ہو، تب بھی اس کا حسن و جمال یہ اس کے لیے ایک کمی کو پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ سینہ اور شکم ایسا عطا فرمایا تھا کہ جو دونوں حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ فصیح الصدر، سینہ مبارک کشادہ تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا سینہ مبارک یہ کشادہ تھا اور اس کے بیچ میں کافی فاصلہ تھا۔ فرمایا بعید ما بین المنکبین، دونوں کندھوں کے بیچ میں درمیان میں کافی فاصلہ تھا۔ ضخم القرادیش ابزر المتجرد، ہڈیوں کے جوڑ یہ مضبوط تھے، ہڈیوں کے جتنے بھی جوڑ تھے وہ تمام کے تمام مضبوط تھے، اور ایسے مضبوط کہ جس کی مضبوطی پر اللہ رب العزت کی ایسی مضبوطی کہ جس پر ہماری جانیں قربان اور ہمارے ماں باپ بھی قربان، اللہ نے ایسی مضبوطی عطا فرمائی تھی کہ آپ خندق کے موقع پر دیکھیے کہ خندق کے موقع پر تمام صحابہ کرام یہ اپنے ہاتھوں سے خندق کو کھود رہے تھے کہ اچانک بیان کرتے ہیں کہ ایک نیچے چٹان آ گئی، کھودتے کھودتے صحابہ کرام جب نیچے کی طرف پہنچے تو بیچ میں ایک چٹان آ گئی، اور وہ چٹان اتنی بھاری بھرکم تھی کہ صحابہ کرام تین اور کہیں مل کر اس کو توڑنے لگے، لیکن وہ توڑ نہ سکے۔ آخر میں وہ جانتے تھے کہ تمام جہان کی مشکلیں جس کے قدموں میں جا کر آسان ہو جاتی ہے، وہاں پر یہ مشکل کون سی بڑی مشکل ہے۔ صحابہ کرام اب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام کو بھی یہ عقیدہ ان کا بھی تھا، یہ نظریہ ان کا تھا کہ ہم تمام کے اندر جتنی طاقت ہے رب نے اپنے رسول کو اس سے زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی بھرپور کوشش کی، لیکن آخر میں وہ چٹان جب نہ ٹوٹی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی، کہا حضور کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے اور کہا لاؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کلہاڑا اور جو بھی ہتھیار تھا اسے دیا گیا، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں لیا اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ آپ نے اس چٹان پر ایک وار ہی کیا تھا کہ اسی وقت وہ چٹان پارا پارا ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوڑ اس قدر مضبوط تھے کہ جب کسی بھاری چٹان بھی آپ کے سامنے آتی تو ایک ہی وار میں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی۔ تو فرمایا موصول بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط، سینہ کی ہڈی اور ناف کے درمیان بالوں کا خط ملا ہوا تھا۔ عاریہ الصدین والبطن مما سوا ذالک، اور اس کے علاوہ سکم یعنی پیٹ پر اور سینے پر کوئی بال نہیں تھے۔ اشعر الذراعین والمنکبین وعالی الصدر، دونوں بازوؤں اور دونوں کندھوں پر اور سینے کے اوپر والے حصے پر کچھ بال تھے، یعنی دونوں بازوؤں کے اوپر کچھ بال تھے اور دونوں کندھوں کے اوپر اور سینے مبارک کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، دونوں طرف کا نہیں بلکہ اوپر کا اور بیچ والا حصہ ہوتا ہے، اس پر کچھ بال تھے۔ طویل الزندین، دونوں بازوؤں کی ہڈی یہ مضبوط تھی، اور یہاں پر جو دونوں بازوؤں کی ہڈی یعنی جو کوہنیوں والا حصہ ہے اور گھٹنوں والا حصہ ہے وہ بڑا مضبوط تھا۔ رحب الراحتی شأن الکفین والقدمین، ہاتھ مبارک کشادہ تھے اور دونوں ہتھیلیاں پرگوشت تھی، یعنی ہاتھ مبارک یہ کشادہ بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ پرگوشت تھے، یعنی اس کے اندر یہ گوشت جیسے بھرا ہوا تھا، اور دونوں پاؤں بھی بھرے ہوئے تھے، یعنی پاؤں کے اندر بھی نیچے کا جو حصہ ہے تلوے کا جسے حصہ کہا جاتا ہے تو وہ خالی نہیں تھا بلکہ اس کے اندر بھی بھرپور گوشت پایا جاتا تھا، اور ہتھیلیوں کے اندر بھی۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مصافحہ کیا تو کہتے ہیں بڑے سے بڑا موٹا باریک ریشم جو ہوتا ہے
ریشم کا جو کپڑا ہوتا ہے اگر وہ اوڑھنی جتنا بھی ہو لیکن اگر انسان چاہے تو اسے مٹھی میں سما لیتا ہے جو اصل ریشم ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اصل ریشم سے بھی زیادہ اگر میں نے کسی چیز کو نرم پایا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہتھیلی کو نرم پایا. کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ہتھیلی اس قدر نرم تھی اور ٹھنڈک والی ہتھیلی تھی جو وہ روایت انشاءاللہ میں آگے کو بیان کروں گا. فرمایا سائر الاطراف ثبت العصبی، اور تمام اندام یہ ہموار تھے، یعنی تمام اعضاء یہ ہموار تھے. یہاں پر دلائل النبوہ امام بہقی نے جو الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ فرماتے کہ سائر الاطراف ثبت العصبی، کہ اللہ نے ایسے ہاتھ پاؤں عطا کیے تھے کہ جو ہاتھ پاؤں تمام کی حاجتیں پوری کر دیا کرتے تھے. ایسے ہاتھ پاؤں یعنی حاجت کو پوری کرنے والے یہ ہاتھ پاؤں عطا فرماتے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جس طرف اپنے قدموں کو بڑھا دیتے تو جس کے گھر جاتے اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی. اور کوئی اگر اپنے پیروں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف لے جاتا اور اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا تو کبھی بھی وہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹتا. اور آج بھی اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہی شان ہے کہ جو مدینہ میں جا کر بھی مانگے یا یہاں بیٹھے بیٹھے بھی اپنے نبی کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور غرق ہو کر آپ کی یاد میں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے کو پیش کرے اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے اس کی من کی مرادیں پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور اس کی خالی جھولیاں یہ بھرتی ہوئی نظر آئے گی. خصمان الاخمصین، دونوں پاؤں کا درمیانی حصہ یہ اٹھا ہوا تھا. اذا زال تقلعا ویخت تکفعا، جب قدم کو اٹھاتے تھے تو قوت کے ساتھ اٹھاتے تھے اور جب رکھتے تھے تو جماؤ کے ساتھ رکھتے تھے. ویمشی حولا ذریع المسیۃ، آہستہ خرام مگر تیز رفتار تھے. یعنی اس طریقے سے کہ چلنے کے اندر تو نرمی پائی جاتی تھی لیکن رفتار اس قدر تیز ہوتی تھی جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم چلتے اس طریقے سے تھے کہ چلنے کے اندر ہم لوگ ہانف جاتے تھے، یعنی ہمارے اندر سانس پیدا ہو جاتی تھی اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حساب سے ہی چلتے رہتے تھے، یعنی ان کے اندر کوئی بھی دقت انہیں محسوس نہ ہوتی تھی. جبکہ ہم اگر ان کے ساتھ چلتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہماری سانسیں پھول جاتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنے حساب سے چلتے رہتے تھے، انہیں کوئی دقت نہ ہوتی تھی. اور بتایا جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ چلتے تھے اپنے صحابہ کرام کے درمیان تو حالت یہ ہوتی تھی کہ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے زمین اسی طریقے سے رہتی تھی لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے زمین یہ لپیٹ دی جاتی تھی. یعنی آپ چلتے تھے تو زمین گویا لپیٹ دی گئی ہو، ہمیں ایسا محسوس ہونے لگتا تھا اور ہم جو چلتے تھے تو ہماری سانسیں پھول جاتی تھی. کہا کہ اس طریقے کا انداز ہوتا تھا اور پھر دکھنے کے اندر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تمام صحابہ کرام، وہاں پر بڑے قد والے بھی صحابہ کرام تھے، کچھ ایسے تھے کہ جن کا قد سب سے اونچا تھا لیکن اگر کوئی دور سے دیکھتا تھا تو سب سے اونچی کوئی ذات نظر آتی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات نظر آتی تھی. تمام اونچے اونچے صحابہ کرام بھی دور سے دیکھنے والے کو نظر نہ آتے تھے، دور سے دیکھنے والے کو اگر کوئی دکھائی دیتا تھا تو وہ اللہ کا حبیب ہی دکھائی دیتا تھا، اللہ کا رسول ہی دکھائی دیتا تھا. تو فرمایا چلنے کے اندر اس طریقے سے تھے کہ چلتے نرمی سے تھے لیکن تیز رفتار ہوتے تھے. اذا مشا کانما ینحت من سبب، جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ بلندی سے پستی کی طرف تشریف لا رہے ہیں، یعنی جیسے کوئی اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے تو آپ عام طور پر بھی چلنے میں ایسے دکھائی دیتے تھے. وَإِذَا الْتَفَتَ جَمِيعًا، اور جب کسی طرف التفات فرماتے یعنی متوجہ ہوتے تو ہماتن گوش متوجہ ہوتے. بسا اوقات اب ہر لفظ کی تشریح میں بڑا وقت لگ جائے گا، انشاءاللہ کچھ لفظوں کو ہم کل کی نشست کے اندر لیتے ہوئے چلیں گے. یہ آخری جملے کو سماعت کر لیں. وَإِذَا الْتَفَتَ جَمِيعًا، جب کسی طرف متوجہ ہوتے تو پورے طریقے سے متوجہ ہوتے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام وہ انسان جسے کچھ مقام یا کچھ رتبہ مل جائے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے اگر کوئی اس کے پاس شکایت لے کر جائے، کوئی اس کے پاس اپنی بات سنانے کے لیے جائے تو وہ اس کی نگاہیں کہیں اور ہوگی، وہ سن بھی اس کی بات رہا ہوگا. تو اس طریقے سے ایک عام انسان کی حالت ہوتی ہے، میری اور آپ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم
توجہ کے ساتھ نہیں سنتے ہیں، لیکن دونوں جہان کے سلطان کو دیکھیے، اللہ کے حبیب اللہ کے رسول کو دیکھیے۔ جب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کوئی عام انسان بھی آتا اور وہ اپنی بات سنانا چاہتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم صرف اس کی طرف ایسے متوجہ نہ ہوتے کہ ہاں سناؤ کیا کہنا چاہتے ہو، بلکہ اس کی طرف اپنے پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے، یعنی اپنا پورا جسم یہ اس کی طرف پھیر لیتے اور پھر اس کی بات کو سماعت کرتے۔ پھر کوئی دائیں جانب سے آ جاتا تو اس کی طرف بھی پورے متوجہ ہوتے اور پھر اس کی بات کو سنتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ پیاری ادا تھی، جس طرف متوجہ ہوتے تھے تو اس طرف پورے متوجہ ہوتے تھے۔ ہماری بھی رب کی بارگاہ میں، رب کے رسول کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ کے رسول ہماری بھی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی ایک نظر رحمت ہی یہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو ہماری بگڑیاں بن جائے اور تمام مصیبتیں یہ ہماری دور ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس رسول کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی محبت ہماری نسلوں کے سینوں کے اندر بھی ان کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔